السلام علیکم پائن اجمل جامعہ آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج جمعۃ المبارک ہے 30 جنوری 2026. جب بلے صبح یہ خاک سر آپ سے مخاطب. یوزلی صبح کے وقت جب ہم ویلاگ کرتے ہیں تو آپ کی خدمت میں بین الاقوامی منظرنامے سے جڑی اہم ترین خبریں لے کر آتے ہیں, لیکن آج کا یہ ویلاگ ملک کی سیاست کے نام ہے. اور پی ٹی آئی, عمران خان صاحب, حکومت, کیا کوئی این آر او ہو رہا ہے, کوئی ڈیل ہو رہی ہے, کیا عمران خان صاحب کو لندن بھیجا جا رہا ہے علاج معالجے کے لیے, یا پھر حکومت نے کوئی پیشکش کی ہے عمران خان صاحب کو, اور وہ جو ان کی بیماری تھی آنکھ کی, اس حوالے سے رات بھر کیا ہوتا رہا اور کل کے دن میں کیا ہوتا رہا, اس پہ مبنی کچھ معروضات, کچھ گزارشات, کچھ معلومات اس خاکسر کے پاس ہے, اس ناچیز کے پاس ہیں. آپ کی محبت اور دعا سے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اچھا, ہوتا یوں ہے کہ کل جب ہم نے دن کا اختتام کیا, رات ہوئی, تو معلوم ہوا کہ ایک صحافی ہیں لندن میں, اظہر جاوید صاحب. یہ دنیا ٹی وی سے وابستہ رہ چکے ہیں, سما نیوز سے وابستہ رہ چکے ہیں, ایک نیوز, الغرض, جیو اور کئی ایک اداروں سے وابستہ رہ چکے ہیں. انہوں نے کل ایک خبر رپورٹ کی کہ این آر او آفر ہو رہا ہے عمران خان صاحب کو, اور جمائمہ بی بی کے ہاں جو انیکسی ہے اس کی صفائی ہو رہی ہے. اور یہاں پہ ٹیلی گراف نے خبر چھاپی ہے کہ ان کی آنکھ کی بینائی ختم ہو سکتی ہے. میں نے وہ خبر بھی پڑھی. سامان لطیف ایک ممبئی سے صحافی ہیں جنہوں نے ٹیلی گراف کے لیے خبر رپورٹ کی. میں نے پوری خبر پڑھی, اس میں ہے کہ وہ بیان کرتا ہوں. تو اظہر جاوید صاحب نے یہ تاثر دیا کہ ایز اف کوئی ڈیل ہو رہی ہے, یہ کوئی این آر او کی بات ہو رہی ہے, اور خان صاحب کی چونکہ آنکھ کا مسئلہ ہو چکا ہے تو شاید انہیں حکومت باہر بھیجنے کی پیشکش کرے, اور شاید وہ بھی قبول کر لیں. اور انہوں نے کہا جی برطانوی ہائی کمیشن سے لے کے برطانوی حکومت سرگرم عمل ہے. یہ ہے ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو ان کے ڈاکٹر ہیں خرم مرزا, اس سے پہلے فیصل سلطان کی بات بھی ہوئی, وہ بھی یہ ڈیلا کے بار مخاطب ہوئے. انہوں نے ان کی بیماری کے حوالے سے کیا کہا, یہ دوسرا پہلو ہے. تیسری خبر ہے محمد مالک صاحب کی, جنہوں نے اپنے پروگرام میں, جو کہ وہ ایئر وے پہ کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی ان کے پاس ایک خبر ہے. خبر یہ ہے کہ حکومت نے یا کچھ بڑوں نے مل بیٹھ کے دو چیزوں پہ غور کیا اور پی ٹی آئی کو فائنل پیشکش کر دی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ آپشن کچھ یوں ہے کہ پی ٹی آئی اسمبلیوں میں واپس آئے, قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دیا ہوا ہے, اپوزیشن لیڈر منتخب ہو چکے ہیں, اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس سینٹ میں, اور اچکزئی صاحب جو ہے قومی اسمبلی میں. تو مالک صاحب کا استدلال یہ تھا, دلیل یہ تھی کہ پی ٹی آئی واپس آئے, اسمبلیوں کا حصہ بنے, اور مل کے نیا چیف الیکشن کمیشنر تعینات کیا جا سکتا ہے, اور حکومت ایک سال پہلے اپنی مدت جو پوری ہوگی اس سے ایک سال پہلے وہ الیکشن کروا سکتی ہے, یعنی 4 سال بعد الیکشن کروا سکتی ہے. 2 سال ابھی ہو گئے, 2 سال اور ڈال دیں. تو یہ انہوں نے خبر دی کہ یہ فائنل پیشکش ان کو دے دی گئی ہے. اس بیچ میں آپ نے دیکھا کہ سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کے لوگ ڈیالہ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ڈاکٹرز بھی گئے ہوئے تھے. یہ ہے خلاصہ جس کے اوپر میں نے بات کرنی ہے, کیونکہ میرے پاس بھی معلومات ہیں. اس بیچ میں سینئر صحافی ہیں منیف فاروق صاحب, ان کا ٹویٹ بھی آیا ہوا کہ نہ تو نیا چیف الیکشن کمشنر تعینات کرنے کی بات ہو رہی ہے, نہ ہی ایک سال پہلے الیکشن کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ سب قیاس رہی ہے. خیر, اب میں ون بائی ون ان چیزوں کے اوپر روشنی ڈالنے لگا ہوں جو میرے پاس ناقص معلومات ہوتی ہیں. ظاہری بات ہم احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے, کیونکہ جب بھی اگر ہم بات کریں کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے, سسٹم یہ کہہ رہا ہے, تو کہا جاتا ہے یہ تو صاحب جو ہیں یہ ٹاؤٹ ہیں. اگر کہا جائے پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہے, خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں, وہ بڑے مقبول ہیں, ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا, تو کہا جاتا ہے یہ تو یوتھ ہی ہیں. تو یہ بڑا علمی ہے. ہم جیسے جو صحافی ہیں, میں ہوں, اسد اللہ خان یا دیگر, جو خبر کے اوپر بات کرتے ہیں, معلومات کے اوپر بات کرتے ہیں, یہ کوشش کرتے ہیں کہ معلومات آپ تک دی جائے. لوگ چاہتے ہیں نہیں ہماری مرضی کا سچ بولو, چاہے وہ یہ ہو کہ جیسے معروف صحافی تھمبنیل لگاتے ہیں, جیل کے دروازے ٹوٹ گئے, فلاں ہو گیا, سسٹم برباد ہو گیا, یا سسٹم نے پی ٹی آئی مائنس کر دی, پریس ریلیز جاری کر دی. وہ کام نہیں کرنے والا ہوتا ہے. ایک صحافی کو چاہیے کو خبر دے, آپ کو پسند آئے نہ آئے. اگر آپ نے معلومات لینی ہے تو صحافی کو دیکھیں. من پسند کی بات سننی ہے تو کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو من پسند کی بات کرنے کو تیار ہیں, من پسند کا راگ الاپنے کو تیار ہیں, بانسری بجانے کو تیار ہیں, لیکن اس سے انسان تھک جاتا ہے. تو میں ون بائی ون ان چیزوں کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں. سب سے پہلی بات کہ اسد اللہ خان صاحب سے کل ہم نے ویلاگ میں پوری تفصیلات لے دی کہ خان صاحب کی آنکھ کو مسئلہ تھا کیا. سی آر وی او نامی بیماری, دائیں آنکھ کے اندر جو ریٹنا ہوتا ہے اس کے اندر ایک وین ہوتی ہے, آرٹری نہیں وین, اس کے اندر پرابلم ہوتی ہے, تو اس کا علاج کیا ہوتا ہے. تو ان کی خبر بالکل درست ثابت ہوئی. میں بھی 2-3 دنوں سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسد اللہ ایک محنتی صحافی ہیں اور خبر کسی وجہ سے ہے. کل انہوں نے میرے ویلاگ میں یہ بھی بتا دیا کہ ان کا سورس کیا تھا. بارکیف ڈاکٹر نے اس کا نہ تصدیق کی نہ تردید کی. اطاعت ڈاکٹر صاحب سامنے آتے ہیں, تصدیق کر دی کہ ہاں جی انہیں لایا گیا. اس کے بعد پی ٹی آئی کے سی ایم آفریدی اور دیگر لوگ اڈیالہ کے باہر چلے گئے. ایک خبر ہے کہ فیصل سلطان صاحب بھی جا رہے ہیں, ان کو اجازت نہیں ملی, نہ ان کو بلایا گیا, لیکن خرم مرزا صاحب وہاں پہنچے.
خورم مرزا صاحب کا جملہ یہ ہے کہ ہاں جی یہ بیماری ریٹنا سے تعلق رکھتی ہے، آنکھ کی بیماری ہے، انجیکشن لگائے جاتے ہیں، ایک انجیکشن لگ گیا ہے، 2 انجیکشن اور چاہیے ہوں گے، اور یہ جیل میں علاج ممکن نہیں ہوتا، اسپتال لے جایا جاتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے ان کا، یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو اظہر جاوید صاحب نے خبر دی، اس کی بنیاد ہے ٹیلی گراف کی سٹوری۔ لندن میں جمائمہ بی بی یا ان کے قاسم کا ٹویٹ بھی آیا ہوا ہے کہ میرے باپ کو اتنے دن ہو گئے ہیں، ان کی صحت کے حوالے سے ہمیں خبر نہیں ہے، جو کہ جنون کسی بھی بچے کی، کسی بھی اہل خانہ کی کنسرن ہونی چاہیے۔ میں اس بات کے اوپر بار بار دلیل دے رہا ہوں کہ یہ اہل خانہ ہوں، فیملی ممبرز ہوں، وکلا ہوں، ان کو ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے۔ ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، مقبول رہنما ہیں، تو یہ تو زیب نہیں دیتا۔ تو اظہر جاوید صاحب نے لندن میں کھڑے ہو کے ایک جگہ پہ ویلاگ کیا۔ مجھے تو، میں ولایت میں رہا نہیں ہوں تو مجھے ان سڑکوں کے نام نہیں آتے۔ ان کا یہاں پیچھے ایک نیکسی ہے 10 کلومیٹر دور، جمائمہ بی بی کا ذکر کر رہے تھے کہ وہاں پہ صفائی شروع ہو گئی ہے، خان صاحب کو NRO آفر کر دیا گیا ہے، ان کی آنکھ کی بینائی ختم ہو سکتی ہے، ٹیلی گراف میں خبر چھپی ہوئی ہے، اور وہ لندن آ رہے ہیں، اور کسی پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اظہر صاحب بڑے اچھے دوست ہیں، ان کی یہ خبر تھی، میں نے ان کا ویلاگ پورا دیکھا، صبح اٹھنے سے پہلے میں نے ویلاگ دیکھا۔ پہلے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، پھر محمد مالک صاحب کی خبر کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ میں نے وہ سٹوری دیکھی جو ممبئی سے ٹیلی گراف کا جو کورسپونڈنٹ ہے سامان لطیف، انہوں نے خبر دی ہوئی ہے۔ وہ خبر میں NRO ڈیل اس کا کوئی اس طرح سے ذکر ہی نہیں ہے۔ اس خبر میں ذکر یہ ہے کہ جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ کب سے جیل میں ہیں، ان کے اہل خانہ یا ان کے بچوں کو شکایات کیا ہیں، اور ان کو درپیش مسائل کیا ہیں، ان کی صحت کیسی ہے، ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں، عطاط ارڑ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ خبر کا پورا خلاصہ ہے، اور جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو بیماری ہوتی ہے اس کا علاج اگر نہ ہو، تشویشناک صورتحال میں چلی جائے تو بے نائی جا سکتی ہے، یعنی بلائنڈنس آ سکتی ہے۔ یہ ہے اس خبر کا ٹوٹل خلاصہ، جس کا بار بار وہ حوالہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی UK ہائی کمیشن اور برطانوی حکومت بڑی سرگرم عمل ہے۔ بات یہ ہے کہ برطانیہ، اب میں وہ بات کرنی جو صحافی کو کرنی چاہیے، برطانیہ کیا اس قابل ہے کہ وہ پاکستان کی سرکار کو مجبور کر سکے؟ برطانیہ ٹرمپ سے عاجز آ کے UK گیا ہوا ہے ان کے پرائم منسٹر 3 دن کے دورے کے اوپر۔ میں نے اس پہ ویلاگ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، سر جو کائر سٹارمر ہیں وہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں 50-60 بزنس مین کا وفد لے کے۔ ہاں، برطانوی ہائی کمیشن کے بارے میں آپ کو خبر دے سکتا ہوں کہ وہ مختلف صحافیوں سے، PTI کے لوگوں سے، PTI کے اپوزیشن رہنماؤں سے بارہا ملتے رہتے ہیں، خبر لیتے رہتے ہیں، معلومات لیتے رہتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن کیا برطانیہ تنہا حکومت پاکستان کو مجبور کر سکتا ہے؟ تو میرے پاس جواب یہ نہیں صاحب۔ وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ سرکار کے ساتھ پاکستان جڑا ہوا ہے، بورڈ آف پیس میں ہم جا چکے ہیں، پاکستان کی الائنمنٹ کچھ اور طرح سے ہے، جنگ کے بعد ماحول کچھ اور ہے۔ دوسرا بڑا اہم سوال، کیا سسٹم کو فل فار PTI سے خان صاحب سے کوئی خطرہ ہے؟ ایک سوال، جواب آپ دیجیے گا۔ دوسرا سوال، کیا خان صاحب کو ڈیل قبول کرنے میں تیار ہوں گے باہر جا کے علاج کروانے میں؟ اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ اگر انہوں نے ڈیل کر کے باہر جا کے علاج کرنا ہو، خاموشی اختیار کرنی ہو، تو اتنی جیل کیوں کاٹی؟ رانا ثناءاللہ صاحب میرے پروگرام میں کیوں کہتے رہے کہ ہم تو حیران ہو گئے ہیں کہ جس طرح انہوں نے جیل کاٹی ہے، اور جو میل ملاقاتوں پہ پابندی ہیں وہ اس لیے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ڈزنٹ میک اینی سینس۔ یہ کامن سینس کی بات ہے نا، ہائپ دینی ہو تو آپ کسی بھی خبر کو ہائپ دے لیں۔ تو میرے نزدیک ٹیلی گراف کی خبر ہو، اظہر جاوید صاحب کا تبصرہ ہو، اپنی جگہ قابل احترام، لیکن اس میں کوئی حقیقت یا معنویت میں ڈھونڈنے سے قاصر ہوں۔ نہ تو سسٹم کو، حکومت کو ایسی کوئی اخیر آئی ہوئی ہے کہ نہیں جناب وہ کچھ کیا جائے، اور جو جیل بیٹھا ہوا وہ تو تیار ہی نہیں ہے۔ اگر تیار ہوتا تو وہ 2 سال جیل کیوں کاٹتا؟ وہ جو جیل میں کوٹ لکھنؤ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ جیل کیوں کاٹتے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بات یہ ہے کہ نہ سسٹم ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہے، نہ خان صاحب پیچھے ہٹنے کو تیار ہے۔ یہ سادہ سی بات ہے۔ اب آ جاتی ہے ان کی جو دوسری بات محمد مالک صاحب کی۔ محمد مالک صاحب کی خبر یہ تھی کہ حکومت نے یہ آفر کی ہے کہ جناب فائنل آفر یہ ہے کہ آپ واپس آئیں قائمہ کمیٹیوں میں، سسٹم کا حصہ بنیں، اور نیا چیف الیکشن کمیشن لگا لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم یوں کرتے ہیں کہ 1 سال پہلے الیکشن کروا لیتے ہیں۔ اس کو میں نے چیک کیا، اس میں منیف فاروق صاحب کی خبر میں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں جیسی کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس کو بھی ذرا کامن سینس سے چیک کرتے ہیں۔ آج اندر کی خبر دینے کے بجائے میرے ذرائع نے یہ کہہ دیا، میرے ذرائع نے یہ کہہ دیا، میں آپ کی خدمت میں، جو دیکھنے والوں کی خدمت میں سوال پیش کر رہا ہوں۔ اچھا بھائی، اگر ہاں یہ خبر میں نے دی ہوئی ہے، آن ریکارڈ ہے کہ ہاں اچکزئی صاحب ہوں، علامہ راجہ ناصر عباس ہوں، اپوزیشن رہنما آ چکے، بیئر منیمم شے یہ ہے کہ حکومت کے چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی نہیں ہو پا رہی، کیونکہ دونوں کا اتفاق رائے ضروری ہے، تو اس کے اوپر کام کر لیتے ہیں کہ نیا چیف الیکشن کمیشنر تیار ہو جائے۔ اس سلسلے میں اچکزئی صاحب ولنگ بھی ہیں، میری ان سے ملاقات بھی اسلام آباد پچھلے ہفتے،
اس سے پہلے حبیب اکرم صاحب کے گھر میں ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ سوال جواب بھی ہم نے کیے ہوئے ہیں۔ وہ ولنگ ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ مل کے نیا چیف الیکشن کمیشنر تعیناتی کے اوپر بات کر سکتے ہیں، مذاکرات کر سکتے ہیں۔ حکومت 1 سال پہلے الیکشن تیار کرانے پہ تیار ہے، اس سے پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہے، حکومت کو کیا فائدہ ہے؟ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ بات بھی مالک صاحب کی سینئر صحافی ہیں، بڑے معروف ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، خبر ان کے پاس ہوتی ہے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آخر کیا آئی ہوئی ہے ان کو یا ان کو کہ جو 1 سال پہلے کر لیں، 2 سال پہلے کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ وہ بھائی وہ تیار ہوں گے، یہ تیار ہوں گے، نہیں ہے ایسی کوئی آپشن۔ منیر فاروق صاحب کی خبر میں اس حد تک ضرور صداقت ہے کہ اس میں جو ایڈ کر رہا ہوں کہ نیا چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے اوپر تو حکومت ویلنگ ہو سکتی ہے اپوزیشن رہنما کے ساتھ مل کے۔ اس میں بھی جو آئینی ترمیم ہوئی تھی وہ پڑھ لیں، 27ویں 26ویں، کہ اگر دونوں کا اتفاق نہیں ہوتا تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو اس میں بھی حکومت نے اپنے لیے گر رکھا ہوا ہے سسٹم نے، تو اس کے اوپر تیاری ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے۔ ادر دین دیٹ کہ 1 سال پہلے 2 سال پہلے اس کی کوئی آخر نہیں آئی ہوئی۔ اب آ جاتے ہیں آگے مسئلہ کیا ہے؟ 8 فروری پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ سہیل آفریدی کل باہر بیٹھے رہے ڈیالہ میں، سپریم کورٹ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہاں بات پھنسی ہوئی ہے، بات یہ پھنسی ہوئی ہے کہ کیا پی ٹی آئی ملک بھر میں ایک بڑی تحریک، بڑا تحرک، بڑی موومنٹ، بڑی جاندار قسم کی، گرجدار قسم کی موومنٹ کر سکتی ہے؟ اگر تو موومنٹ کی تو صورتحال اور ہوگی، اور اس موومنٹ سے پہلے ملاقاتوں پہ ہے پابندی۔ کئی وزراء کرام پروگراموں میں آن ایئر آف دی ریکارڈ مجھے یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ 8 فروری کے بعد ملاقات کروا دی جائے گی، 8 فروری کے بعد ملاقات کروا دی۔ اس سے پہلے ظاہری بات ہے خدشہ کیا ہے، خان یہ نہ آرڈر دے دے، خان کا یہ بیان نہ آ جائے۔ یہ ہے اصل صورتحال۔ تو یہ جو اس بیچ میں ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، ان ڈسٹریکشنز کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، ان کے اوپر حقیقت پر مبنی تبصرہ کرنے کے لیے صحافی کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ کھل کر سادہ الفاظ میں آپ کی خدمت میں اصل تصویر جو ہے وہ سامنے رکھے۔ ہاں، ان کے بیٹے کا ٹویٹ ہے، بالکل ہے۔ ان کے اہل خانہ کو تشویش ہے، ہاں جی بالکل ہے۔ ان سے بات کی گئی، ان کی اجازت لی گئی، ان کو بتایا گیا کہ خان صاحب کی صحت کو یہ مسئلہ لاحق ہے، کوئی تصدیق نہیں ہو پا رہی، مطلب یہ نہیں کیا گیا۔ اور کل میں نے اسد سے بات کرتے ہوئے بھی آپ کو آن ریکارڈ بتایا کہ جیل سے اگر کسی قیدی، کسی ملزم کی طبیعت خراب ہو، باہر لے جانا مقصود ہو تو اہل خانہ کو آن بورڈ رکھنا لازم ہے، ایک روایت ہے، یہ چیک ضرور کروا لیں۔ پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے، جو لائرز ہیں، فیصل فرید چودھری ان کی نسبت زیادہ بہتر پرفارم کر رہے تھے۔ وجہ ڈمبلز بھی لا دی اندر، کتابیں بھی لا دی، ان کو یہ تک پتہ تھا خان صاحب کون سی دوائیاں لے رہے ہیں، کتاب کون سی گئی ہے، کون ملنے گیا ہے، کون نہیں ملنے گیا۔ جو موجودہ لاٹ ہے وہ کیا اس سب کے قابل ہے؟ ان کو ان چیزوں کا ادراک ہے، معلومات ہیں؟ اگر نہیں ہے تو سوال ان سے پوچھا جانا چاہیے۔ اہل خانہ بہنیں پریشان ہوئیں، انہیں لگا کہ شاید ان کی بیماری کی خبر دے کے تو تشویش میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ رہ گئی بات این آر او کی، وہ باہر چلے جائیں گے، سوری مجھے اس میں کوئی حقیقت دکھائی نہیں دیتی۔ تو میں نے سوچا یہ پوری جو چیزیں سامنے آئیں آپ کی وی لاگ کی صورت میں یا یوٹیوب کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر، ان کا ایک مختصر سا خلاصہ آپ کی خدمت پیش کروں اور ڈی ٹریک آپ کو نہ کروں۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ صبح سویرے اٹھیے، جا کے ناشتہ واشتہ کریں، ہیلدی کریں، واک شاک کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کامنٹس ہوں تو وہ ضرور پیش کریں، گالی دینے کا کوئی جواز نہیں ہوتا، دلیل سے بات کریں۔ اللہ حافظ۔